تم نے جو پہن رکھا ہے اس کی قیمت بتاؤ۔ نوجوان نے اینک سے شروع کیا اور جوتوں اور جرابوں تک آ گیا۔ پتہ چلا اس نے اپنے بدن پر $800 کی اشیاء چپکا رکھی ہیں۔ ٹرینر نے اس کے بعد اس سے پوری وارڈروب کی مالیت پوچھی۔ نوجوان نے سوچ کر جواب دیا، میرے پاس $10,000 کے کپڑے اور جوتے ہوں گے۔ ٹرینر نے ہاتھ کی چھری بنائی اور اپنی شاہ رگ پر رکھ کر بولا، ہم اپنی زندگی میں جتنی رقم گردن سے نیچے خرچ کرتے ہیں، ہم اگر اس کا 10% حصہ گردن سے اوپر خرچ کر دیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ٹرینر کا کہنا تھا، ہم سافٹ ویئر پر کم اور ہارڈ ویئر پر زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں اور یوں ہم زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے 90% ایشوز ذہنی ہوتے ہیں، ہمیں ان پر رقم خرچ کرنی چاہیے، جبکہ ہم اس کے بجائے اپنی ظاہری زندگی پر پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ٹرینر نے کہا، ہم اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا مائنڈ چینج کرنا ہوگا، ہمارا مقدر خود بخود بدل جائے گا۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل پر لگا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی نہ کبھی مائنڈ چینجر کے نام سے کام ضرور کروں گا۔ تیمور حیدر میرے بیٹوں کا دوست ہے، یہ میرے قابو آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر اس سال مئی میں مائنڈ چینجر کے نام سے YouTube چینل بنا لیا۔ یہ سیلف ہیلپ اور موٹیویشن کا چینل ہے۔ ہم نے اب تک اس پر 48 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور ان کے حیران کن نتائج نکلے۔ یہ نتائج میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع مائنڈ چینجر کی ایک درمیانے درجے کی ویڈیو ہے۔ ہم نے 1 ماہ قبل گوگل کے گلوبل CEO سندر پچائی سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ سندر پچائی دنیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا ملازم ہے۔ یہ روزانہ 3.5 کروڑ روپے تنخواہ لیتا ہے۔ ویڈیو میں سندر پچائی کے 2 اور کسی نامعلوم گھوڑے پالنے والی کی زندگی کا ایک واقعہ شامل تھا۔ ویڈیو کا حیران کن نتیجہ نکلا، یہ 1 ماہ میں 10 لاکھ لوگوں نے دیکھی۔ وجہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں اس ویڈیو کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پڑھیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ سندر پچائی کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک کاکروچ آیا، اڑا اور اڑ کر ایک خوبصورت خاتون کے کوٹ پر بیٹھ گیا۔ خاتون نے اچھل کر چیخنا شروع کر دیا۔ ریستوران میں پینک ہو گیا۔ کاکروچ بھی پینک میں آ گیا۔ وہ اس خاتون کے کوٹ سے اڑا اور دوسری خاتون کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ دوسری خاتون بھی اٹھ کر کودنے اور چیخنے لگی۔ پورے ریستوران میں ہنگامہ ہو گیا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک ویٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ دوڑ کر خواتین کی مدد کے لیے آیا۔ وہ قریب پہنچا تو کاکروچ نے ایک اور فلائٹ لی اور وہ سیدھا ویٹر کی جیب پر آ کر بیٹھ گیا۔ سندر پچائی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کھانا چھوڑا اور اپنی ساری توجہ ویٹر، کاکروچ اور چیختی ہوئی خواتین پر لگا دی۔ سندر پچائی نے دیکھا کاکروچ جو ہی ویٹر کی جیب پر بیٹھا، ویٹر نے سب سے پہلے ٹیڑھی آنکھ سے کاکروچ کے بیہیویئر کا جائزہ لیا۔ ساکت کھڑے کھڑے جیب سے ٹیشو پیپر نکالا، ٹیشو کے ساتھ کاکروچ پکڑا اور اسے لے کر ریستوران سے باہر نکل گیا۔ سندر پچائی نے اس واقعے اور اس ویٹر سے اپنی زندگی کا شاندار ترین سبق سیکھا۔ ان کا کہنا تھا، میں نے دیکھا کاکروچ خواتین اور ویٹر دونوں کے لیے ایک تھا، بس دونوں کا کاکروچ سے ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ خواتین نے اچھلنا کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ویٹر نے چیخنے چلانے کے بجائے کاکروچ پکڑا اور باہر پھینک دیا۔ میں نے دونوں کے رویوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا خواتین نے کاکروچ دیکھ کر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ویٹر نے کاکروچ کو رسپونڈ کیا تھا۔ سندر پچائی نے کہا، دنیا کے مسائل بھی کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ہم میں سے کچھ لوگ ان پر ریئیکٹ کر کے ماحول میں تشویش پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ تھوڑے سے لوگ رسپونڈ کر کے مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا، دنیا میں باس ایشو نہیں ہوتے، کام، ٹریفک، مہنگائی، پولوشن، حکومتیں، ریاستوں کی پالیسیاں، ساس بہویں، داماد، بیویاں، بچے، ہمسائے اور نوکریاں بھی مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انہیں ہینڈل کیسے کرتے ہیں، ان پر ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں ری ایکشن اور رسپانس میں فرق بھی بتاتا چلوں۔ ری ایکشن اچانک اور منصوبہ بندی کے بغیر ہوتا ہے، جبکہ رسپانس سوچا سمجھا اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کاکروچ کو دیکھ کر خواتین نے ری ایکٹ کیا تھا، جبکہ ویٹر نے رسپونڈ کیا تھا۔ چنانچہ آپ زندگی میں ری ایکٹ نہ کیا کریں، رسپانس کیا کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسئلوں اور مشکلوں سے نہ گھبرائیں، یہ زندگی ہے۔ اس پورے کرۂ ارض پر صرف ایک جگہ ہے جہاں کوئی مشکل ہے اور نہ مسئلہ، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ آپ قبرستان میں جا کر دیکھیں، بجلی، گیس، پیٹرول اور پانی کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو جائے، قبروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گاڑیاں مہنگی ہو جائیں، ٹریفک ڈبل یا ٹرپل ہو جائے، ٹیکس بڑھ جائیں، شہر کے سیوریج پائپ بلاک ہو جائیں یا دھرنے شروع ہو جائیں، قبروں اور مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں صرف یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا کسی رشتہ دار، کسی کولیگ اور کسی ہمسائے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں کوئی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ آپ زندہ ہیں تو لوگ آپ سے جیلس بھی ہوں گے، یہ آپ کو چیلنج بھی کریں گے، مہنگائی بھی ہوگی، چوری بھی ہوگی اور آپ چوکوں میں لٹیں گے بھی، حکومتیں بھی بری آئیں گی، آپ کے گھر پر نوٹس بھی سرو کیے جائیں گے اور بجلی، گیس اور پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اور آپ کا نقصان بھی ہوگا۔
زندہ ہیں تو مسئلے بھی ہیں، زندہ ہیں تو مشکلیں بھی ہیں، مر جائیں گے تو مشکلیں بھی ختم اور مسئلے بھی غائب۔ چنانچہ مسئلوں سے نہ گھبرائیں، ان پر ری ایکٹ بھی نہ کیا کریں، آپ صرف انہیں ہینڈل کرنا سیکھیں، آپ انہیں حل کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب آپ دوسرا واقعہ بھی سنیے۔ ایک بادشاہ نے مجرم کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ مجرم سزا پانے کے بعد ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً کہا سزا میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ مجرم نے گڑ گڑا کر عرض کیا بادشاہ سلامت، میں آپ سے معافی کی اپیل نہیں کر رہا، میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف مجھے نہیں مار رہے، آپ ایک ایسے فن کو بھی قتل کر رہے ہیں جو اس پوری دنیا میں صرف میں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سا فن ہے؟ مجرم بولا جناب میں دنیا کا واحد شخص ہوں جو گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہے، میرے بعد یہ فن بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کیا تم واقعی یہ کر سکتے ہو؟ مجرم نے جواب دیا جناب میں 2 سال میں گھوڑے کو اڑا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا اسے 2 سال اور میرا گھوڑا دے دو، یہ اگر 2 سال میں گھوڑے کو اڑنا نہ سکھا سکا تو تم اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے مجرم کو گھوڑا اور 2 سال دے دیا۔ مجرم گھوڑا لے کر جیل آیا تو قیدیوں نے اسے کہا بیوقوف انسان، تم اچھی طرح جانتے ہو تم گھوڑے کو اڑنا نہیں سکھا سکو گے، تمہیں یہ رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجرم نے کہا لگا کر جواب دیا پہلی بات یہ ہے مجھے 2 سال مل گئے ہیں، ان 2 سالوں میں ہو سکتا ہے بادشاہ مر جائے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اور یہ بھی عین ممکن ہے گھوڑا اڑنا سیکھ جائے۔ یہ واقعہ زندگی گزارنے کی شاندار تکنیک ہے۔ میں ہر مصیبت ہر مشکل میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں اور مجرم کی طرح ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں مشکل سے نپٹنے کا سب سے بہترین طریقہ ٹائم ہے۔ ٹائم گین کریں۔ ٹائم انسان کو بڑے بڑے بحرانوں سے نکال لیتا ہے۔ آپ کے خلاف مقدمہ بن گیا، ٹائم گین کریں۔ نوکری جا رہی ہے، ٹائم گین کریں۔ انکوائری چل رہی ہے، ٹائم گین کریں۔ کوئی چیز بیچنی ہے، ٹائم گین کریں۔ آپریشن کرانا ہے، اگر ایمرجنسی نہیں تو ٹائم گین کریں۔ وعدہ توڑنا ہے، پارٹنرشپ ختم کرنی ہے، طلاق دینی ہے، بچے کی تعلیم بند کرنی ہے، وینٹیلیٹر پر پڑے مریض کی نلکیاں اتارنی ہیں، خودکشی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے یا پھر مرنا یا مارنا ہے، ٹائم گین کریں۔ آپ یہ بات پلے باندھ لیں، زندگی کے ہر برے، غلط اور منفی فیصلے سے پہلے ٹائم گین کریں۔ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ توڑنے سے پہلے بھی ٹائم گین کریں۔ آپ کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ آپ بس گھوڑے پالنے والے اس شخص کی طرح سوچیں، ہو سکتا ہے کہ کل مجھے سزا دینے والا دنیا میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کل میں دنیا میں نہ ہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے گھوڑا اڑنا سیکھ جائے۔ ہو سکتا ہے ہم آج جس چیز کو ناممکن سمجھ رہے ہوں یہ کل کو گاڑی، جہاز، موبائل فون اور اینٹی بایوٹک کی طرح عین ممکن ہو چکی ہوں۔ چنانچہ آپ بس ٹائم گین کریں، اللہ سے مدد کی دعا کریں اور پھر اس فارمولے کا اثر دیکھیں۔ آپ گھوڑے کو اڑتا ہوا دیکھیں۔ یہ بظاہر عام سے واقعات ہیں لیکن لوگ دھڑا دھڑ یہ سن رہے ہیں، کیوں؟ میں وجہ نہیں سمجھ پا رہا۔